السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ایک ایسے قلعے کی جو صرف اینٹوں سے نہیں بنا ہے بلکہ تاریخ، جنگ اور سلطنتوں سے بنا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ایک ایسی قلعہ جو صدیوں تک حکمرانوں کا طاقت کا مرکز بنا۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ قلعہ کس نے بنایا اور کسی دور میں بنایا اور کن کن جنگوں کے لیے استعمال ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس قلعے کے مکمل کہانی جانیں گے، قدیم دور سے لے کر مغل، دورانی، سکھ اور برطانوی دور تک کا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کو ایسے راز ملیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کے دل میں ایک قلعہ کھڑا ہے، خاموش مگر تاریخ سے بھرا ہوا۔ یہ ہے قلعہ بالا حصار، ایک ایسا قلعہ جس نے ہزاروں سال کی جنگیں، سلطنتیں اور حکمرانی دیکھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر قلعہ قدیم زمانے میں بنایا گیا تھا، جب یہاں کے حکمرانوں کو ایک ایسے مضبوط قلعے کی ضرورت تھی جو شہر کو دشمنوں کے حملوں سے بچا سکے۔ یہ قلعہ ایک عام عمارت نہیں تھا، یہ ایک دفاعی دیوار، ایک فوجی اڈا اور ایک نگرانی کا مرکز تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر آیا مغل دور۔ 1586 میں اکبر اعظم نے پشاور کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور قلعہ بالا حصار کو ایک مضبوط فوجی قلعے میں تبدیل کر دیا۔ یہ قلعہ مغل سلطنت کے لیے بے حد اہم تھا کیونکہ یہ افغانستان کی سرحد کے قریب واقع تھا، جہاں سے اکثر حملہ آور ہندوستان کی طرف آتے تھے۔ اسی لیے اس قلعے کو بنایا گیا تاکہ دشمنوں کو روکا جا سکے اور مغل سلطنت کی سرحد محفوظ رکھی جا سکے۔ یہاں فوج تعینات ہوتی تھی اور یہ ایک مکمل جنگی کمانڈ سینٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ سلطنتیں بدلیں مگر قلعہ بالا حصار اپنی جگہ قائم رہا۔ 18ویں صدی میں احمد شاہ ابدالی نے اس قلعے کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ ابدالی کے دور میں اس قلعے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی، کیونکہ اب یہ صرف ایک دفاعی قلعہ نہیں رہا تھا بلکہ ایک طاقتور فوجی ہیڈ کوارٹر بن چکا تھا۔ یہاں سے فوجی مہمات چلائی جاتی تھیں اور پورے علاقے پر نظر رکھی جاتی تھی۔ یہ قلعہ درانی فتوحات کا مرکز بن گیا، جہاں سے کئی بڑی جنگوں کی منصوبہ بندی کی گئی۔ لیکن پھر ایک اور بڑی تبدیلی آئی۔ 1823 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پشاور پر قبضہ کر لیا۔ اب قلعہ بالا حصار سکھ سلطنت کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ سکھ دور میں اس قلعے کو مزید مضبوط کیا گیا اور اسے ایک طاقتور فوجی اڈے میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہاں توپیں نصب کی گئیں اور فوجی دستے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اب اس قلعے کا مقصد تھا شہر پر کنٹرول رکھنا اور کسی بھی بغاوت کو فوراً ختم کرنا۔ یہ قلعہ طاقت کی علامت بن چکا تھا، جو بھی اسے کنٹرول کرتا وہ پشاور پر حکومت کرتا۔ برطانوی دور 1839 میں برطانوی حکومت نے پشاور پر قبضہ کر لیا اور قلعہ بالا حصار ایک بار پھر نئی طاقت کے ہاتھ میں چلا گیا۔ برطانویوں کے لیے یہ قلعہ بہت اہم تھا کیونکہ وہ اسے اپنی سرحدی دفاع کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں ایک بڑی سیاسی کشمکش جاری تھی، جسے گریٹ گیم کہا جاتا ہے۔ برطانوی اور روسی سلطنتیں ایک دوسرے کے خلاف خفیہ جنگ لڑ رہی تھیں اور پشاور اس جنگ میں ایک اہم مقام تھا۔ اسی لیے قلعہ بالا حصار کو فوجی ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا، جہاں سے پورے علاقے کی نگرانی کی جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر پاکستان وجود میں آیا۔ آج یہ قلعہ پاکستان آرمی کے زیر استعمال ہے اور ایک محفوظ تاریخی ورثہ بھی ہے۔ یہ قلعہ اب بھی ویسے ہی کھڑا ہے جیسے صدیوں پہلے تھا، خاموش مگر طاقتور۔ یہ صرف اینٹوں کا ڈھانچہ نہیں، یہ تاریخ کا ایک زندہ گواہ ہے، ایک ایسی کہانی جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حصار جہاں ہر دیوار ایک جنگ کی کہانی سناتی ہے اور ہر اینٹ میں ایک سلطنت کی یاد چھپی ہوئی ہے۔ دوستو، یہ تھی کہانی ایک ایسا قلعہ جو صدیوں تک طاقت، جنگ اور حکمرانی کا علامت رہا۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے یہ قلعہ مختلف سلطنتوں کے ہاتھوں میں جاتا رہا، ہر دور میں اس کا مقصد بدلتا رہا، کبھی دفاع کے لیے، کبھی جنگ کے لیے اور کبھی حکومت کا مرکز کے طور پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی مزید تاریخی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے۔ ملوں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں، ایسے ہی تاریخی ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔